خدا خیر اس طرف ظلم پہ آمادہ زمانے والے، اس طرف ظلم پہ آمادہ زمانے والے، اس طرف سارے محمد کے گھرانے والے، کون کس کا ہے طرفدار خدا خیر کرے، کربلا ہو گئی تیار خدا خیر، روز عاشور ہواؤں سے برستا ہے لہو، روز عاشور ہواؤں سے برستا ہے لہو، لٹ گئی کس کی یہ سرکار خدا خیر کرے، کربلا ہو گئی تیار خدا خیر کرے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ جھکا دے سر کو، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ جھکا دے سر کو، کیا کرے صاحب کردار خدا خیر کرے، کربلا ہو گئی تیار خدا خیر کرے، بھائی جاتے ہیں خدا حافظ و ناصر کہہ کر، بھائی جاتے نیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین، آج بھی زینب کیا ہے صدا، بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر، بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر، پھر کسی مشکل میں گر کر میں نہ گھبرائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے، کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوبرو، کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوبرو، بھولنے بیٹھی تو کس کس کی نہ یاد آئی حسین کا آغاز ہو رہا ہے، کربل کی کہانی کا کہانی کا، لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی
کہانی کا آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا کٹ جائیں گے بازو بھی عباس باوفا کے کٹ جائیں گے بازو بھی عباس باوفا کے تیروں سے ہوگا چلنی مشکی زو پانی کا لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا خبر ہے اب رشک کرتی تھی مک سے حیدر کرار پر پاؤں خط دیتے تھے اس کے بیٹھ کر رہوار پر ہائے میرے شعر کی ہائے میرے شعر کی یہ کیسی حالت ہو گئی اصغر بے شیر جیسی خبر ہے اب مر کے بھی اس نے نبھایا مجھ سے جو وعدہ کیا اپنی بیٹے کی وفا پر فخر ہے مجھ کو بڑا اب نہیں اصغر کی ماں سے کچھ مجھے شرمندگی اصغر بے شیر جیسی خبر ہے اب باپ کے بدلے مسلمانوں نے بیٹے سے لیے سر جدا ہے تن جدا بازو جدا ہے شیر کے آپ کی تصویر ٹکڑے ہو گئی ہے یا علی اصغر بے شیر جیسی خبر ہے اصغر بے شیر جیسی خبر ہے کون لڑ سکتا تھا اس سے کس میں تھا اتنا جگر کون لڑ سکتا تھا اس سے کس میں تھا اتنا جگر سنتی ہوں 9 لاکھ نے مارا ہے اس کو گھیر کر لاش بھی اس کی سلامت دشت میں رہنے نہ دی آیا حسین دیکھیے انشاءاللہ صغیرہ نے کہا امام نے میرا سفر تمام ہوا
کہا امام نے میرا سفر تمام ہوا، قیام حشر تلک کا یہی قیام ہوا، سفر کے رنجو تردد کا یہ قیام ہوا، صدور حکم خدائی پر یہ مقام ہوا، کسی کو دامن سیرا پسند آیا ہے، کسی کو ساحل دریا پسند آیا، یہ سن کے کہنے لگی شاہدی کی مادائی، ابھی تھی گھوڑوں کے ٹاپوں کی کچھ صدا آئی، یہ کوئی آیا ہے کیا پیشوائی کو بھائی، کہا امام نے کیا پوچھی ہے دکھ پائے، یہ فوج آئی ہے مظلوم سے لڑائی کو، اجل ہی آئے گی اب میری پیشوائی کو، إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين سيدنا ومولانا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبردوا أبدا. صلوات عزیزان محترم اور بزرگ سامعین حضرات، جس حدیث پیغمبر کو آپ کے سامنے سرنامہ گفتگو قرار دیا، یہ اس سلسلے کی دوسری مجلس. اسی حدیث کی روشنی میں دوپہر میں کچھ معروضات پیش کیے گئے تھے، اور ابھی بھی اسی حدیث کو سرنامہ گفتگو قرار دیا گیا ہے، جس میں اللہ کا حبیب ارشاد فرما رہا ہے کہ انا لقتل الحسین حرارہ فی قلوب المؤمنین لا تبردوا ابدا.
امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی گرمی مومنین کے قلب میں ایسی ہو چکی ہے کہ لا تبردو ابدا، کہ جو قیامت تک کبھی ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے، یعنی شہادت امام حسین علیہ السلام کی جو گرمی مومنین کے دلوں میں بیٹھ گئی ہے، اور دنیا کی تمام حکومتیں مل کر اس کو مٹانا بھی چاہے تو یہ مٹا نہیں سکتی۔ مٹ سکتی تھی، اگر کوئی ایرا غیرہ ہوتا تو مٹ سکتی تھی، مگر یہ فرمان اس حبیب کا ہے کہ جس کے صدقے میں اس اللہ نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ دیکھیے، واقعات بہت رونما ہوتے ہیں، بہت واقعات آتے ہیں، مگر سب واقعات وقت کے گزرنے کے بعد ختم ہو جاتے ہیں۔ توجہ کیجیے گا، سب واقعات وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتے ہیں۔ جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی توجہ خاص کر جملے کے اوپر کہ آج سے 40 سال پہلے آپ جائیے، 40 سال پہلے اگر کوئی بستی میں ایک پڑھا لکھا آدمی ہوتا تھا، اور وہ کیونکہ یہ میڈیا کا دور تو نہیں تھا، نہ موبائل تھے، نہ کچھ بھی نہیں تھا، تو اس وقت میڈیا تھا نیوز پیپر۔ توجہ کر رہے ہیں آپ، نیوز پیپر تھا، تو جو دنیا سے تعلقات رکھنے والے افراد تھے وہ اس بندے کے پاس جاتے تھے اور پوچھتے تھے، بھیا یہ بتاؤ کہ آج کی خبر کیا ہے۔ یہی ہے نا متر، متوجہ رہیے آپ لوگ، ٹھیک ہے۔ 40 سال پہلے موبائل، فیس بک، یوٹیوب، واٹس ایپ وغیرہ کا کوئی دور نہیں تھا، لیکن نیوز پیپر اس وقت سب سے بڑی میڈیا تھی، یا ریڈیو کے ذریعے۔ اور ریڈیو بھی سب کے پاس نہیں تھی۔ محلے میں 2 بندے ایک اس محلے میں ایک اس محلے میں بیٹھ گئے تو سب نے گھیر لیا، بھیا کیا خبریں ہیں۔ ایک وہ نوجوان کہ جو نیوز کا اتنا شوقین تھا کہ حالات حاضرہ سے انسان کو واقف ہونا چاہیے۔ یہ آج کے دور میں بھی ہمارے معصوم بھی فرماتے ہیں اور علماء بھی کہتے ہیں کہ ہر انسان کو دور حاضر کی اطلاعات ہونی چاہیے کہ آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ نہ دیکھیں کہ محلے میں کیا ہو رہا ہے، ترپاڑی میں کیا ہو رہا ہے، ویلور میں کیا ہو رہا ہے، چنئی میں کیا، نہیں، بلکہ پوری دنیا کی خبروں پر نظر رہنی چاہیے کیا ہو رہا ہے۔ تو وہ لڑکا شوق سے جاتا تھا۔ جانے کے بعد دیکھیں موضوع کیا ہے کہ امام حسین کی شہادت کے کیا کیا اثرات ہیں، اور وہ مومنین کے دل میں بیٹھ چکے ہیں، یہ کبھی ٹھنڈے ہونے والے نہیں ہیں۔ واقعات دنیا میں بہت ہوتے ہیں مگر سب کے سب ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ لڑکا جوان جب صبح کو اٹھتا ہے تو اس کو ناشتہ ہضم نہیں ہوتا ہے، رکتا نہیں ہے جب تک کہ وہ دنیا کی خبر نہ پڑھ لے۔ اس کو شوق ہے پڑھنے کا، اور حالات حاضرہ کو پڑھنے کا شوق ہے۔ اتفاق یہ ہوا کہ ایک دن نیوز پیپر نہیں آیا۔ اب یہ اٹھا، دروازے کے قریب پہنچا۔ دروازے کے قریب پہنچنا تھا کہ ایک طرف سے ماں کی آواز آ گئی، بیٹا آج پیپر نہیں آیا۔ توجہ کیجیے گا، آج پیپر نہیں آیا۔ پریشان ہو گیا، کیوں نہیں آیا، کیا ہو گیا؟ پریشان نہیں، ناشتہ نہیں کر رہا ہے، چائے نہیں پی رہا ہے، اتنا شوقین ہو گیا۔ کاش کہ اتنا شوق قرآن مجید پڑھنے کا ہو جاتا۔ ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر۔ اگر ایک بندے کو نیوز پیپر پڑھنے کا اتنا شوق ہے، کاش کہ ہماری قوم کو اتنا ہی شوق قرآن مجید اور نہج البلاغہ پڑھنے کا ہو جائے تو واقعا ہماری قوم میں بہت زیادہ ترقی ہو سکتی ہے، بہت زیادہ آگے بڑھ سکتی ہے۔ خیر، ماں نے آواز دی، بیٹا پیچھے آؤ۔ اگر اتنا ہی شوق ہے تو میز پہ رکھا ہوا پیپر تھا، توجہ کیجیے گا۔ بیٹا کہتا، ماں آپ تو کہہ رہی تھی پیپر آیا نہیں ہے۔ بیٹا پڑھنا ہی تو ہے، یہ کل کا پیپر رکھا ہوا، یہ پڑھ لیجئے۔ غور نہیں کیا آپ نے، یہ کل کا پیپر ہے۔ بیٹا اور ٹینشن میں آ گیا، اماں کیسی باتیں کر رہی ہو، میں آج کی بات کر رہا ہوں، آپ کل کی باتیں کر رہی ہو۔ اس نیوز پیپر میں پڑھنا ہے نا، جی پڑھنا اماں، مگر یہ کل کا نہیں پڑھنا ہے، آج کا پڑھنا ہے۔ اس میں بھی تو لکھا ہوا ہے۔ کہا اماں اس میں یہ جو کل کا پیپر ہے اس میں 1 مہینے کی خبریں نہیں ہے، 2 مہینے کی خبریں نہیں ہے، 1 سال پہلی خبریں نہیں ہے،
بلکہ پرسوں کی خبر ہے، جو کل کی خبر تھی کل کے پیپر میں، آج کی خبر آئے گی آج کے پیپر میں۔ یہ نوجوان کل کا پیپر پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ یہ پیپر کل پڑھ چکا تھا، یعنی پرانی باتیں پڑھنے کا شوقین نہیں ہے۔ یہ واقعات کل کیا ہوئے، امریکہ میں کیا ہوئے، ایران میں کیا ہوا، پاکستان میں کیا ہوا، ادھر کیا ہوا، ادھر کیا ہوا، سب کچھ پڑھ چکا ہے۔ اب یہ پڑھنا چاہتا ہے نئی معلومات، نئے واقعات، نئی معلومات پڑھنا چاہتا ہے۔ ماں نے کہا نہیں بیٹا یہی پیپر ہے، پیپر پڑھنا چھوڑ دیا، بند کر دیا کہ نہیں پڑھوں گا، اگر آج کا پیپر ہوگا تو پڑھوں گا، کل کا نہیں۔ یہ ہے دنیا کے پڑھنے والے، یہ ہے دنیا کے واقعات کہ اگر ایک دن گزر جائے تو کوئی پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وہاں درود و سلام اور حسین کی عظمت کے اوپر 1400 سال پہلے ایک واقعہ کربلا میں ہوا تھا، ہر سال منایا جا رہا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے آج ہی منایا جا رہا ہو۔ صلوات بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ آج بھی 1400 سال ہو چکے ہیں، کوئی عزادار یہ نہیں کہتا کہ اب کیا کریں، مجلس میں جا کے کل سن چکے تھے، پچھلے سال سن چکے تھے، اس سال کیا کریں گے۔ 40 سال پہلے کی عزاداری اور آج کی عزاداری میں بڑا فرق ہے۔ پہلے کی عزاداری میں لوگ اپنے لباس کو لے کر جو دودھ راس سے کرتے تھے پلاسٹک میں رکھتے تھے، مجلس کے ٹائم پہنتے تھے، دور جاتے تھے پھر پلاسٹک میں رکھتے تھے پھر چلے جاتے تھے۔ مگر آج اس حسین مظلوم کربلا کا اتنا بڑا لطف و کرم ہے، احسان ہے کہ آج ہر محلے میں، ہر عاشق خانے میں یا حسین کی آوازیں آ رہی ہے یا عباس کی آوازیں آ رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ واقع کربلا ہے، یہ واقع کربلا نہیں ہے، بلکہ یہ حسین علیہ السلام کی شہادت کا اثر ہے کہ جو مومنین کے قلب پر بیٹھا ہوا ہے۔ اور یہ 40 سال پہلے کی عزاداری اور آج کی عزاداری میں فرق یہ ہے کہ پہلے کی عزاداری میں صرف ایک مرکزی مجلس ہوا کرتی تھی، مگر آج ہر محلے میں، ہر گھر میں یا حسین کی آوازیں آ رہی ہے۔ صلوات بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ اور یہ جیسا جیسے دن گزرتے جائیں گے یہ اس کی معلومات میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ یہ نیوز پیپر نہیں ہے کہ ایک دن کی خبر پڑھنے کے بعد انسان اگلے دن کا پیپر نہیں پڑھنا چاہتا۔ جب تک آپ ہیں، آپ کو بھی جانا ہے، مجھے بھی جانا ہے، ہماری نسلیں آئے گی، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ بس کیا کریں گے پچھلے سال سن چکے تھے۔ اچھا آئیے اور آگے چلتے ہیں کہ امام حسین کی اس شہادت کا اثر کیا ہوا۔ دیکھیں ظالموں نے جو بھی آپ کو اور ہم کو ذکر حسین سے روکتا ہے وہ سمجھ لو کہ حسین نہیں ہے، یزیدی ہے۔ توجہ کیجئے گا، کچھ جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ اگر کوئی ذکر آل محمد کرنے سے روکتا ہے، اور یہ کس کی فکر تھی؟ یہ شام میں تخت پر بیٹھے ہوئے یزید کی فکر تھی کہ حسین کے مشن کو ختم کیا جائے، حسین کے نام کو ختم کیا جائے۔ توجہ کیجئے گا، مگر یہ تذکرہ آل محمد ہے۔ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی جیسے جیسے دنیا آگے بڑھتی جا رہی ہے ویسے ویسے نام حسین اور روشن ہوتا جا رہا ہے۔ جو مٹانا چاہتا تھا وہ مٹ گیا، جس کو مٹانا چاہتا تھا وہ زندہ ہو گیا۔ وہ کل بھی زندہ تھا، آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا۔ اچھا مولانا یہ بتائیے کیسے زندہ رہ گیا؟ سنیے گا، کسی بھی واقعے کو توجہ کے ساتھ میں کسی ایک موضوع کو لے کر آنا چاہتا ہوں آپ کو کہ امام حسین کی شہادت کے بعد مومنین کے قلوب کیسے گرم ہوئے، کیسی گرمی ہے کہ جو کبھی ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے۔ کسی کا ذکر اگر یاد کرنا ہو تو اس کے 4 مرحلے ہیں، توجہ کے ساتھ میں 4 مرحلے اس کے۔ نمبر 1، یا تو کسی کا ذکر قائم کرنے کے لیے، اس کا نام روشن کرنے کے لیے اس کے چاہنے والے زیادہ ہو، توجہ کیجئے گا، یا تو اس کے چاہنے والے زیادہ ہو تب اس کا ذکر زندہ رہے گا۔ اچھا چاہنے والے کتنے دن تک رہیں گے؟ 10 سال، 20 سال، 50، 100، 150، 200 سال۔ دوسرا مرحلہ، یا اس کے پاس اتنی دولت ہو، اتنی شہرت ہو
کہ وہ کچھ ایسی چیز بنا کر چلا جائے کہ جب تک وہ زندہ رہے اس کا نام زندہ رہے. 2. تیسری چیز یہ ہے کہ یا اس کی اولاد زیادہ ہو. جب تک اولاد زندہ رہے گی نام روشن بولیے ہوتا رہے گا. آخری مرحلہ ہے حکومت. حکومت کے ذریعے سے انسان کا نام زندہ ہے ہو سکتا ہے. مگر یہ بتائیے ان چاروں چیزوں میں سے جو آج نام زندہ ہے امام حسین علیہ السلام کا یا ان کی اولاد کا, وہ کس بنا پر ہے؟ حکومت کی وجہ سے, دولت کی وجہ سے نہیں, چاہنے والوں کی وجہ سے نہیں, اولاد کی وجہ سے نہیں, تو پھر کس وجہ سے زندہ ہے؟ پھر ریپیٹ کر رہا ہوں اور اس کو تھوڑا باریکی سنیے گا. کسی بھی چیز کو یاد کرنے کے لیے, یاد رکھنے کے لیے 4 چیزیں ضروری ہے. یا چاہنے والے زیادہ ہو 1, یا اولاد زیادہ ہو 2, یا دولت ہو 3, یا پھر حکومت کا اگر کوئی بڑا آدمی مر جائے ہندوستان کا تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے نام کی ایک سڑک بنا دی جائے. توجہ کیجیے گا, مثلا گاندھی روڈ, گاندھی ایئرپورٹ, ایسے ہوتا ہے ایک نام. مگر یہ گاندھی جی کے نام کا جو سڑک اور روڈ ہے یہ پاکستان میں نہیں ہو سکتی, ایران میں نہیں ہو سکتی. کیونکہ وہ اس ملک کے رہنے والے تھے. یعنی حکومت کے بلبوتے پر کسی کا نام زندہ رہنے والا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ صرف ہندوستان میں مشہور ہو. توجہ کیجیے گا. اب ہندوستان کا نام اگر ان کے نام پر کوئی گلی کوئی چیز ہے تو ترپاڑی میں نہیں ہے, ویلور میں نہیں ہے, تمل ناڈو میں نہیں ہے, ہو سکتا ہے دلی میں ہو, بمبئی میں ہو, مگر یہاں پر نہیں ہے. تو پتہ یہ چلا کہ حکومت کی وجہ سے بھی کسی کا نام زندہ نہیں رہ سکتا. اب آ جائیے کرب و بلا کے میدان میں. بتائیے بظاہر حکومت کس کی ہے؟ توجہ کیجیے گا. بظاہر حکومت پورے عرب میں اس ملعون کی ہے جس کو یزید کہتے ہیں. ظاہری حکومت یزید کی ہے, توجہ کیجیے گا. اور باطنی حکومت, دلوں پر حکومت حسین کی ہے. غور کیجیے گا. آئیے دوسری چیز یاد کرنے کے لیے طریقہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ دولت ہو. کربلا میں دیکھیے گا دولت بظاہر امام حسین کے پاس نہیں ہے. اگر دولت ہوتی تو امام حسین اور ان کے بچے 3 دن کے بھوکے پیاسے شہید نہ ہوتے. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ دولت بھی یزید کے پاس, اچھا کھانا ہے, اچھا پینا ہے, تلواریں ہیں, سواریاں ہیں, اونٹ ہیں, گھوڑے ہیں, سب کچھ موجود ہے. مگر بظاہر امام حسین کے پاس کربلا میں کچھ نہیں ہے. جو تھا وہ لٹا دیا. توجہ کیجیے گا. 2 چیزیں ہو گئی. تو امام حسین کا نام نہ حکومت کی وجہ سے ہے نہ دولت کی وجہ سے ہے. تیسری چیز اولاد کی وجہ سے نہیں, کیونکہ امام حسین کے سب بچے شہید ہو چکے تھے کربلا میں. ایک اولاد تھی جس کو سید سجاد کہتے ہیں. توجہ کیجیے گا. اور سید سجاد کے ایک بیٹے امام محمد باقر, اور سامنے تاریخ بتاتی کہ یزید کے 11 بیٹے تھے, 12 بیٹے تھے. تو کیا امام حسین کا ذکر یہ تذکرہ اولاد کی وجہ سے ہے؟ نہیں. ظاہری طور پر اولاد ایک ہے, ادھر اولاد 12 ہے. تذکرہ یزید کا ہونا چاہیے تھا, ٹھیک ہے نا, بظاہر. لیکن امام حسین کا ایک فرزند جس کو سید سجاد کہتے ہیں. توجہ کیجیے گا. چوتھا مرحلہ کہ جس کے چاہنے والے زیادہ ہوتے ہیں اس کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے. توجہ کیجیے گا. اب کربلا میں دیکھیے گا حسین کے چاہنے والے 72 تھے, یزید کے چاہنے والے 70,000 سے لے کے 9 لاکھ تک تھے. تو پتا چلا کہ تذکرہ نہ دولت کی وجہ سے, نہ حکومت کی وجہ سے, نہ اولاد کی وجہ سے, نہ چاہنے والوں کی وجہ سے. تو میرا اللہ امام حسین کا تذکرہ کیوں زندہ ہے, یزید کا تذکرہ کیوں نہیں ہے؟ جواب میں نہیں دوں گا,
ہم جواب امام حسین سے پوچھیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے جب مکہ چھوڑ رہے تھے دعائے عرفہ میں ایک جملہ کہا، یاد رکھنا کہ جس نے اللہ کو پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے اللہ کو کھو دیا اس نے کیا پایا۔ حسین نے اللہ کو پا لیا تھا، اللہ کی ذمہ داری ہے کہ حسین کے ذکر کو زندہ رکھے۔ صلوات بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ ایک اور صلوات بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ بھئی مظاہر دیکھیے، امام حسین نے جملہ کہا، میرے پروردگار جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھویا اس نے کیا پایا۔ یہ ادا امام حسین کے اللہ کو پسند آ گئی۔ حسین تو نے میری خاطر سر سجدے میں کٹایا، بچے کو قربان کیا، یاد رکھنا اب تیرا ذکر صرف فرش پر نہیں ہوگا، توجہ کیجئے گا، اب تیرا ذکر صرف فرش پر نہیں ہوگا، فرش پر انسان کریں گے، عرش پر فرشتے کریں گے۔ صلوات بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ اب صرف فرش پہ نام حسین نہیں لیا جائے گا، بلکہ حسین کی شہادت کے بعد کیا اثرات ہوئے معلوم ہے آپ کو؟ آپ نے علماء سے سنا ہوگا، جب حسین شہید ہو رہے تھے تو مقاتل نے جملہ لکھا کہ سرخ آندھی چل رہی تھی۔ ہوا کہاں چلتی ہے؟ زمین پہ یا آسمان پہ؟ آسمان سے خون کی بارش ہو رہی تھی، سورج غروب ہو چکا تھا، آسمان سرخ ہو چکا تھا۔ یہ فطرت کے مخالف ہوا ہے۔ ہوا کیوں چلی؟ آسمان سرخ کیوں ہوا؟ کیونکہ اللہ نے وعدہ کر لیا، حسین تو نے میری خاطر سر کٹایا، بہنوں کی چادر لٹائی۔ یاد رکھنا اب انسان اور فرشتے نہیں، ہوائیں بھی آپ کا غم منائیں گی، آسمان بھی آپ کا غم منائے گا۔ صلوات بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ اب صرف انسان نہیں ہے بلکہ آسمان بھی غم منائے گا، ہوائیں بھی غم منائے گی، اور فرشتے بھی غم منائیں گے۔ سنے گا آپ کے اور ہمارے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے، سنیے گا اپنی عظمت بھی سن لیجیے گا کہ آپ کی عظمت کیا ہے۔ جو حدیث میں نے پڑھی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی قتل یا شہادت جو ہے یہ مومنین کے قلب میں ایسی گرمی ہے کہ جو کبھی ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے۔ کسی نے آپ کو بلایا ہے؟ کوئی گھر گئے تھے بلانے کے لیے آپ کو؟ جتنے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کوئی گیا بلانے؟ کیسے پتہ چلا؟ یہ سیاہ لباس، یہ گلیوں میں کالے پرچم اس بات کی گواہی دے رہے تھے، متوجہ کر رہے تھے کہ اب چلو حسین کو پرسہ دینا ہے۔ اور اسی لیے چھٹے امام فرماتے، سنیے گا حدیث کو، چھٹے امام کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جب اللہ، توجہ کے ساتھ چھٹے امام کی حدیث، چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کسی بندے مومن کے ساتھ کار خیر کرنا چاہتا ہے تو اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے۔ یہ چھٹے امام فرما رہے ہیں۔ اور اتنا نہیں ہے، کیا جب اللہ کسی بندے مومن کے دل میں نیک کام کرنے کی گنجائش کرتا ہے، ڈالتا ہے، تو اس کے دل میں محبت حسین ڈال دیتا ہے۔ اور اتنا نہیں، اس کے بعد بھی جملہ ہے، کہا اتنا نہیں ہے بلکہ محبت کے ساتھ ساتھ میں حسین کی زیارت کی محبت ڈال دیتا ہے، یعنی اس کو زیارت کا شوق ہو جاتا ہے۔ اب یاد رکھنا، اگر کربلا جانا ہے تو پہلے کربلا والوں کے ساتھ فرش اذا پر آ جاؤ۔ توجہ کیجئے گا، اگر کوئی بندہ ہے آپ میں سے، اگر کل کو آپ کو کوئی پاسپورٹ تیار کر کے دے دے ایمرجنسی اور ٹکٹ لا کے دے دے بھائی کربلا جانے 10,000 روپے لگیں گے آپ کے، ایمانداری سے بتاؤ کتنے لوگ ہیں جو نہیں جائیں گے؟ سارے تیار ہو جائیں گے۔ کہاں کے لیے؟ کربلا کے لیے۔ اور دعا کرتے ہو اللہ کی بارگاہ، پروردگار تجھے امام حسین کی فرش اذا کا واسطہ
جتنے عزادار بیٹھے سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگار ہم سب کو کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما۔ جو جا رہے ان کی زیارتوں کو قبول فرما۔ میرے اللہ جو جا چکے ان کی زیارتوں کو قبول فرما۔ کسی عالم دین نے بڑا پیارا جملہ کہا ہے، کیا کہا ہے؟ کہا کہ اگر کربلا جانا ہے تو پہلے فرش عزا پر آ جاؤ، یعنی فرش عزا پر آنا یہ وہ ہے کہ جو اللہ نے آپ کے دل میں حسین کی محبت ڈالی ہے، اور جب آپ فرش عزا پر آ جاؤ گے پھر حسین اپنے روزے پہ خود بخود بلا لیں گے۔ صلوات بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ اگر فرش عزا پر آؤ گے، اب جملہ کہہ دل کرتا ہے کہ جو انسان امام بارگاہ میں جناب زہرا کے پاس نہیں آ سکتا وہ پھر کربلا کیسے جائے گا؟ جو بندہ 1 سال سے محرم کا انتظار کر رہا تھا، اگر وہ آج بھی فرش عزا پر آ کر نہیں بیٹھ سکتا، امام بارگاہ میں نہیں آ سکتا، تو یاد رکھنا پھر وہ کربلا میں نہیں جا سکتا، پھر وہ کربلا میں نہیں جا سکتا، کیونکہ کربلا کے لیے بھی دل چاہیے، دل کے ساتھ نیت چاہیے، اور نیت کے ساتھ میں فرش عزا چاہیے، تبھی انسان کربلا پہنچے گا، ایسے نہیں پہنچے گا۔ بس اور ایک گزارش پیش کر کے رب کی زحمت تمام کر رہا ہوں۔ کل میں نے گزارش کی تھی کہ جب بھی مجلس میں آیا کرو تو باوضو ہو کے آیا کرو، مجلس میں آؤ تو وضو کر کے آؤ، کیونکہ سیدہ آتی ہے۔ اور جو حضرات انگلش پڑھے ہیں جانتے ہیں، میں ان سے بڑی گزارش کر رہا ہوں، کل نہیں کی تھی آج کر رہا ہوں۔ جو حضرات پڑھنا جانتے ہیں، عربی پڑھنا جانتے ہیں تو بہت اچھا ہے، جو عربی پڑھنا نہیں جانتے، انگلش پڑھنا جانتے ہیں، ان کے لیے گزارش ہے، اور جو کچھ بھی نہیں جانتے ان کے لیے بھی گزارش ہے۔ اب بچہ کون؟ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد کو۔ وہ کیا گزارش؟ وہ گزارش یہ کہ آج محرم کی پہلی تاریخ گزر گئی ہے اور دوسری کی شب لگ چکی ہے۔ گزارش یہ ہے کہ آج سے جو جانتے ہیں پڑھنا وہ، جو نہیں جانتے وہ بھی، اور جو انگلش پڑھنا جانتے وہ بھی، آج سے عہد کرے کہ ہم لوگ انشاءاللہ 40 روز تک کنٹینیو زیارت عاشورہ پڑھیں گے، اور زیارت عاشورہ اس نیت سے پڑھنا، اس نیت سے پڑھنا کہ انشاءاللہ ہم اگلا 40 کربلا کریں گے۔ میں ممبر سے امید ہے سیدہ سے کریم اہل بیت سلام اللہ علیہ سے امید ہے کہ اگر آج یہ عمل ہے، چلا چھوڑ چلا، اگر کوئی بھی عمل آپ 40 دن کے لیے کرتے ہیں، خاص کر یہ ایام اعظم میں، اگر کوئی بندہ مومن 40 روز اس نیت سے زیارت عاشورہ پڑھے۔ اب جو نہیں جانتے ہو کیا کریں گے؟ مولانا ہم تو جانتے نہیں ہیں۔ ہاں، اس کا طریقہ یہ ہے، موبائل تو چلانا جانتے ہیں نا، اگر پڑھنا نہیں جانتے موبائل چلانا جانتے ہیں تو صبح کی نماز کے بعد یا شام کی نماز کے بعد ایک ٹائم فکس کر لیجیے، موبائل رکھ کے 10 منٹ اپنے تنہائی میں موبائل لگا کے زیارت عاشورہ سن لیجیے۔ اگر پڑھنا نہیں آتا، آپ کی نیت بھی ایک مجھے کربلا جانا ہے، 40 روز تک زیارت عاشورہ کی تلاوت کریں۔ اور اگر اس سے بہتر تو یہ ہوگا کہ اگر گھر میں بلند آواز سے موبائل پہ چلا دیا جائے تو اس کے اثرات گھر میں رونما ضرور ہوں گے۔ 40 روز تک زیارت عاشورہ پڑھیے۔ پہلے گزارش کل کی وضو کی تھی، آج دوسری گزارش ہے کہ آج سے ہی عہد کریں کہ ہم 40 روز تک 40 تلک جو ہے وہ زیارت عاشورہ پڑھیں گے، 40 تک۔ اور یاد رکھیں کہ انشاءاللہ اگلے سال اگر کربلا نہ گئے تو کہنا، مگر سچے دل کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، پاک غذا کے ساتھ، نجاست سے بچنے کے بعد، کسی کا دل دکھائے بغیر، یعنی سچے دل سے امام کو یاد کرے۔ امام آپ کو خود بلانے کے لیے آئیں گے، اور آتے ہیں مولا بلانے کے لیے، ہم متوجہ نہیں ہوتے۔ فرش اعظم پر کیا کرنے کے لیے آ رہے ہیں امام؟ پر ان کا تذکرہ ہے، کہاں بھی سن سکتے ہیں، مگر یہ آپ کی بزم میں آنے کے بعد آپ کو شرف مل رہا ہے کہ ہم پنجتن پاک کی بزم میں بیٹھ کر ان کے ساتھ ان کو تذکرہ سن رہے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ بس یہ گزارش تھی آپ سے کہ وضو کر کے آئیں، اور انشاءاللہ آج سے جو ہے وہ زیارت عاشورہ کا عہد کریں کہ ہم انشاءاللہ زیارت عاشورہ پڑھیں گے۔ چھوٹے چھوٹے بچے جو آئے ہوئے ہیں، ان کے کل اسکول بھی ہے، ان کو ساتھ میں لے کر آ کریں، کیوں یہ مکتب ہے، یہ مکتب جناب زینب پورا سلام اللہ علیہ ہے،
یہی سے سمجھیں گے تبھی پھر خود بخود یہ فرش عزا پر آئیں گے۔ بس عزیزو، یہ مجلس یہ امام بارگاہ جو آباد ہو گئے ہیں، یہ 1 سال پورا نہیں ہوتا ہے بلکہ 2 مہینے 8 دن کم یہ عاشور خانے اس طریقے سے آباد نہیں ہوتے جیسے یہ کل آباد ہو چکے ہیں۔ اور آباد کیوں نہ ہو؟ کیونکہ ان کے آباد کرنے کی ذمہ داری اس نے لی ہے کہ جو پردہ غیب میں بیٹھ کر خون کے آنسو رو رہا ہے۔ جو اصلی بانی ہم لوگ نہیں ہیں، مجلس کرنے کے لیے آؤ تو بس یہ سمجھو کہ وسیلہ بنے ہوئے ہیں، اور یہ اللہ نے توفیق دی ہے۔ جو حضرات پچھلی مرتبہ پانی پلاتے تھے، اگر وہ اس سال پانی نہیں پلا رہے ہیں تو وہ خوش نہ میرے پیسے کم ہو گئے ہیں، وہ روئے اس بات پر کہ امام حسین نے ہم سے توفیق سلب کر لی ہے۔ توجہ کیجیے آپ، اگر کوئی کار خیر آپ کرتے تھے سال گزشتہ، پانی پلاتے تھے، شربت پلاتے تھے، نیاز کرتے تھے، اور وہ اس دفعہ نہیں کر پا رہے ہیں، اس پہ خوش نہ ہونا، اس پہ اپنے آپ کو سوچنا کہ امام حسین نے ہم کو ایک توفیق دی تھی، وہ بھی امام حسین نے ہم سے چھین لی ہے۔ عزادارو، کربلا آباد ہو رہی ہے۔ آج 2 محرم ہے، شب 2 ہے نا۔ 28 رجب کو جو قافلہ مدینے سے چلا تھا، وہ قافلہ آج یعنی صبح شب 2 ہے نا پہنچ چکا ہے۔ وہ ششمہ علی اصغر کہ جو جب کربلا سے چلا، جس کی عمر 14 یا 15 دن کی ہے، 10 رجب کو ولادت ہے نا، 28 کو قافلہ چلا ہے، کتنے دن ہوئے؟ اس عمر کے علی اصغر بھی قربانی کے لیے چل رہے ہیں، اور جب عاشور آتا ہے تو 6 مہینے کے ہو جاتے ہیں۔ کیسے چلا قافلہ اور کیسے وارد کربلا ہوا، یہ پڑھ کے زحمت تمام کر رہا ہوں۔ سنو میرا عزادارو، یہ رونے کے ایام ہیں، یہ گریہ کرنے کے ایام ہیں، نہ دیکھو کون رو رہا ہے کون نہیں رو رہا ہے۔ سیدہ آپ کو دیکھ رہی ہے، آپ کو کسی کو دکھا کے نہیں رونا ہے، کسی کو دکھا کے نہیں رونا۔ 8 امام بیٹھے ہوئے تھے، ابو بصیر بیٹھے ہوئے تھے۔ امام رضا نے پوچھا، ابو بصیر ادھر آؤ، تمہیں نہیں معلوم ہے یہ ذاکر حسین میرے بابا کے مصائب پڑھ رہا ہے، تم رو کیوں نہیں رہے ہو؟ ایک مرتبہ ابو بصیر نے اپنا رومال دکھایا، آقا دیکھو میں کتنا رو رہا، میرا پورے ہائٹ بھیگ گیا ہے۔ کہا نہیں، یہ رونے کا حق نہیں ہے، ایسے رو جیسے کوئی ضعیفہ اپنے جوان پر گریہ کرتی ہے۔ عزاداروں، میں نے جہاں دوپہر بات چھوڑی تھی وہیں سے شروع کر رہا ہوں۔ ایک ایک بی بی رخصت ہوتی رہی اور سب کو سوار کراتے رہے۔ عزاداروں، اس کے بعد معلوم کیا ہوا؟ جب قافلہ چلنا شروع ہوا ہے نا، تو ایک مرتبہ صغرا پیچھے پیچھے بابا بابا امام حسین علیہ السلام نے غازی عباس سے کہا، عباس ذرا فہرست تیار کرو، ذرا لسٹ تیار کرو۔ جب سب کی لسٹ تیار ہو گئی، سب کی فہرست تیار ہو گئی، ایک بیمار بیٹی آگے بڑھی، بابا چچا عباس کیا اس فہرست میں میرا نام نہیں ہے؟ یہ کون بی بی ہے؟ یہ حسین کی بیمار بی بی جناب صغرا ہے۔ ایک مرتبہ صغرا کہتی، چچا عباس کیا اس فہرست میں میرا نام نہیں ہے؟ نہیں بیٹی، آپ کا نام نہیں ہے۔ کیوں بابا؟ کہا اس لیے نہیں ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ آپ کی شکل میری ماں فاطمہ سے ملتی ہے، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ شام و کوفہ کے بازار میں ننگے سر آپ کو برہنہ پھرایا جائے۔ اچھا بابا، کوئی بات نہیں بابا، میں رہ لوں گی۔ مجھے بتائیے، جس کا بھائی ہو وہ بھی جا رہا ہو، چچا ہو وہ بھی جا رہا ہو، چھوٹے بھائی ہو وہ بھی جا رہے ہو۔ ایک مرتبہ صغرا کہتے ہیں، بابا اگر سب جا رہے ہو تو چلے جاؤ، کوئی بات نہیں ہے، مگر تھوڑی دیر کے لیے مجھے میرے بھیا علی اصغر سے ملا دو، مجھے میرے بھیا علی اصغر سے ملا دو۔ بابا ایک شرط ہے، جب تک بھیا میری گود نہ چھوڑے گا، جب تک آپ بھیا کو میرے سے نہیں لیں گے۔ عزاداروں، قافلہ تیار ہے۔ ایک مرتبہ رباب آگے بڑھی، علی اصغر کو لینا چاہتی ہے، اصغر نے منع کر دیا، نہیں آئے
ہے، اکبر آگے بڑھے، علی اصغر نے گود نہیں چھوڑی، زینب آگے بڑھی، گود نہیں چھوڑی، ایک ایک کر کے سب آگے بڑھے، لیکن اصغر سمجھ گئے تھے یہ میری بہن صغرا کی آخری جدائی ہے، اس کے بعد بہن کی آغوش نہ ملے گی۔ جزاک اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ جب وقت گزر گیا، تھوڑی دیر کے بعد سید الشہداء آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد علی اصغر کو لینا چاہتے ہیں مگر گود نہیں چھوڑی۔ ایک مرتبہ امام حسین نے اپنے منہ کو علی اصغر کے کانوں کے قریب لے گئے، اور لے جانے کے بعد ایک جملہ کہا ہوگا، اے بیٹا علی اصغر، کربلا تیرے بغیر ادھوری ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ آخری جملہ پر دو روایت پر میں استعمال کر رہا ہوں۔ اس کے بعد علی اصغر نے اپنی بہن صغرا کی آغوش کو چھوڑا، کہا بھیا تم بھی جا رہے ہو، خدا حافظ۔ سب چلنے لگے، سب چلنے لگے۔ آخر میں پھر ایک اور بھیا یاد آ گیا جس کو شہزادہ علی اکبر کہتے ہیں۔ جب علی اکبر نے اپنی ہر بہن کو اپنے بھائی سے بڑی محبت ہوتی ہے، علی اکبر قریب آئے، کہا بھیا صغرا دروازے پر آئی، آنے کے بعد مٹی اکٹھا کی، اکٹھا کرنے کے بعد اکبر اس پر کھڑے ہو جاؤ۔ کہا بہن کیا بات ہے؟ کہا بھیا جب تک تم نہیں آؤ گے میں دروازے پر بیٹھ کر آپ کے پیروں کے نشان دیکھتے رہوں گی۔ یہ میرے بھیا علی اکبر کے پیروں کے نشان ہے۔ اکبر جاؤ، خدا حافظ۔ بھیا کیا وعدہ نہیں کرو گے؟ کیا بہن کیا وعدہ ہے؟ وعدہ کرو بھیا، جب تمہاری شادی ہوگی مجھے اپنی شادی میں بلانا۔ اکبر نے وعدہ کیا، بہن صغرا ارے جب شادی ہوگی ضرور بلاؤں گا۔ آزادار ہو۔ یہ قافلہ چلا، بس آخری منزل ہے، مجلس تمام کر رہا ہوں۔ یہ قافلہ 28 رجب کو چلا، 6 مہینے سے سفر میں ہے۔ آج وارد کربلا ہوا، ایک مسافر کو دیکھا۔ ایک مرتبہ جناب زینب کے سر سے چادر ہٹی، ہوا تیز چلی۔ ایک مرتبہ بھیا آقا، بھیا حسین، جی بہن یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا کیا بات ہے؟ کہا اتنی تیز ہوا چلی میرے سر سے چادر اتر گئی۔ آپ متوجہ ہو گئے دادا ہو، کیونکہ آج زینب کربلا میں وارد ہو گئی ہے، علی اکبر وارد ہو گئے ہیں۔ بس ایک مرتبہ کہا، ایک مسافر کو دیکھا، کہا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کہا اس کو نینوا کہتے ہیں۔ کہا کوئی اور نام ہے؟ کہا اس کو غادریہ کہتے ہیں۔ کہا کوئی اور نام ہے؟ کہا اس کو شط فرات کہتے ہیں۔ کہا کوئی اور نام ہے؟ کہا اس کو کرب و بلا کہتے ہیں۔ یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ حسین نے حکم دیا، عباس خیموں کو نصب کر لیا جائے، ارے یہی وہ کربلا ہے جہاں ہم سب کو شہید کیا جائے گا۔ آخری جملہ مجلس تمام کر رہا ہوں۔ بس ایک مرتبہ عباس گھوڑے سے اترے، زینب بھی اتری، ام کلثوم بھی اتری، رباب اتری، فضا اتری۔ جیسے ہی خیمے کو نصب کرنا چاہتے ہیں، کیا دیکھا؟ ارے کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ حسین نے عباس سے کہا، عباس یہ کس کے رونے کی آواز ہے؟ ارے ہم جو قریب جا کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ کہا یہ کوئی اور نہیں ہے، ارے یہ میری ماں فاطمہ زہرا۔ جب ہم 28 رجب کو مدینے سے چلے تھے، ہماری ماں فاطمہ ہمارے ساتھ ساتھ کربلا میں آ گئی۔ حسین تیری ماں بھی تیرے ساتھ ساتھ کربلا میں آ گئی ہے۔ یہی وہ کربلا ہے جہاں تجھے شہید کیا جائے گا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگارہ محمد اور آل محمد کا واسطہ
دنیا میں جہاں جہاں بھی عزادار ہے مجلس برپا کرے، عزاداری کرے، پروردگارہ تمام عزاداروں کی عزاداری کو قبول فرما۔ میرے اللہ یہ جو عزادار بیٹھے پروردگارہ دل کے حالات کو خوب جانتا ہے، ان کی تمام حاجتوں کو پورا فرما۔ میرے اللہ فرش امام حسین کا واسطہ، عزا خانہ امام حسین کا واسطہ، پروردگارہ اس ماہ محرم کو ہم سب کو پیار اور خلوص اور محبت کے ساتھ میں منانے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ جو حضرات پچھلے سال عزا خانے میں تھے آج بھی، میرے اللہ ان تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگارہ شریکان مجلس بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ میرے اللہ امام حسین کی شہادت کے واسطہ ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرما۔ آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ماتم حسین